اس نے مجھے ایسی باتیں بتائیں کہ مجھے سن کر یقین ہو گیا کہ اس شخص کے پاس یا تو کچھ جنات وغیرہ ہیں، یا پھر اگر اس کے پاس جنات نہیں بھی ہیں تو یہ حساب کتاب کرنے کا ماہر ہے۔ اس نے مجھ سے میرے بارے میں وہ باتیں بتائیں کہ جو صرف میں جانتی تھی۔ شاہ نواز کے بارے میں اس نے وہ باتیں بتائیں کہ جو مجھے اور شاہ نواز کو پتہ تھی۔ ان تمام باتوں کے جاننے کے بعد مجھے اس پہ یقین آ گیا۔ فاطمہ بی بی بڑی فخریہ طریقے سے میری طرف دیکھ رہی تھیں، تو میں نے اس شخص سے جس کا نام بنگالی بابا تھا، میں نے اس سے سوال کیا، بنگالی بابا مجھے یہ بتائیں، باقی ساری باتیں چھوڑیں، آپ کا حساب کیا کہتا ہے، آپ کے معاملات کیا ہیں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ میرے شوہر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، شاہ نواز کو کیا بیماری ہے، اس کو ایسا کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہو رہا کہ میڈیکل تو سارا اس کا ٹھیک آ رہا ہے، تو پھر اس کے باوجود اس کی دھڑکن بار بار بند کیوں ہو جاتی ہے اور پھر خود ہی خود چلنے لگتی ہے۔ وہ زندوں میں اور مردوں میں کیسا شمار کرو گی؟ تھوڑی دیر کے لیے 5-10 سیکنڈ کے لیے دھڑکن رک جائے اور پھر دھڑکن چلنے لگے، کیا کہو گی؟ میڈیکلی طور پہ اس کا خون، اس کا ہر ٹیسٹ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہو گی؟ تو میں نے کہا مجھے بجھارتیں مت ڈالیں، مجھے بتائیں اسے ہوا کیا ہے۔ تو اس نے کہا سنو بی بی، تمہارے شوہر کو بڑی بری طرح سے کسی نے کالے علم میں جکڑ رکھا ہے، اور جب تک اس کالے علم کا توڑ نہیں ہوگا تمہارا شوہر اسی کیفیت میں رہے گا، اور اگر یہ 1 ماہ تک اسی کیفیت میں رہا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جان چلی جائے، لیکن اگر 1 ماہ کے اندر اندر اس کالے علم کا توڑ ہو جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو پھر آپ اس کا توڑ کیجئے، جو بھی ہے، جو بھی خرچہ آئے گا میں آپ کو وہ کر کے دوں گی۔ اب وہ عمل ہنسا تھوڑا سا، اس نے مجھے کہا کہ دیکھو بی بی مجھے خرچہ نہیں چاہیے، میں کب کہہ رہا ہوں کہ مجھے پیسے دو، مجھے تمہارے شوہر کو ٹھیک کرنا ہے، جو کہ اتنا آسان نہیں ہے، اسے بہت سخت کالے علم میں جکڑا گیا ہے۔ جکڑنے والے کون ہیں یہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں کسی کے بارے میں ایسی انفارمیشن نہیں دیتا، صرف میں تمہیں کچھ باتیں بتاؤں گا جن پہ اگر تم عمل کرو گی تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ شاہ نواز ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر تم نے ان باتوں پر عمل نہ کیا تو پھر ایک بات کان کھول کر کے سن لو، شاہ نواز کی زندگی کی کوئی گارنٹی میں نہیں لے سکتا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا مجھے کرنا ہوگا۔ اب اس نے فاطمہ بی کو اشارہ کیا اور فاطمہ بی اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے اٹھ کر کے وہاں سے باہر چلی گئی۔ فاطمہ بی کے جانے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ دیکھو بی بی، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ میں نے اس بات کے لیے فاطمہ بی کو بھی یہاں پر بیٹھنے نہیں دیا کہ آج وہ تمہارے پاس یہاں پر بیٹھ کر یہ باتیں سنتی اور کل جا کر کے پورے محلے کو بتاتی، کیونکہ جو بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں اس کے لیے رازداری ضروری ہے۔ میں تمہیں صرف اتنا بتاؤں گا کہ تمہارا کوئی چاہنے والا تھا کہ جو چاہتا تھا کہ اس کی شادی تم سے ہو جائے، لیکن تم نے شاہ نواز کو پسند کیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی، یہ بات اسے گوارا نہیں ہوئی۔ کچھ عرصے تک تو اس نے تم لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور جب تم اس کو نہیں ملے تو پھر اس نے ایک اور حربہ استعمال کیا، اور وہ حربہ تھا نہ کھیلیں گے اور نہ ہی کھیلنے دیں گے۔ اس بات کو لے کر کے اس نے ایک شخص کو جو کہ کالا علم جانتا تھا اس کے رابطہ کیا، اور تمہارا نام، شاہ نواز کا نام، تمہاری والدہ کا نام، اس کی والدہ کا نام، تمہارے عزیزوں کا نام، اس کے عزیزوں کا نام، ہر چیز کی اس سے معلومات ہے۔ یہی معلومات اس نے اس عمل کے ساتھ شیئر کی۔ تمہاری تصویریں اس کے پاس موجود تھیں، شاہ نواز کی تصویریں اس کے پاس موجود تھیں، اس نے تم دونوں پر کالے علم کا وار کروایا۔
لیکن حیرت انگیز طور پر تم پہ وہ وار اثر نہیں کیا، لیکن شاہ نواز اس وار کی زد میں آ گیا، اور جیسے ہی شاہ نواز اس وار کی زد میں آیا، اس کی یہ حالت ہو گئی جو تم اب دیکھ رہی ہو۔ تم بچ گئی، تم پہ وہ وار اثر نہیں کیا، لہٰذا میں تمہیں یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ وہ کرنے والا کروانے والا کون ہے، کس نے تم پر یہ کالا علم کیا ہے، لیکن بی بی ایک بات یاد رکھو، اگر تم شاہ نواز کی زندگی چاہتی ہو تو اس کالے علم کا توڑ بہت سخت ہے۔ میں نے کہا مجھے بتائیے، میں اپنے شاہ نواز کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر سنو، تمہیں ایک 3 دن کا چلا کاٹنا ہوگا، اور یہ چلا تمہیں ایک قبرستان میں کاٹنا ہوگا۔ یاد رکھو یہ چلا کاٹنا اس قدر آسان نہیں ہوگا، بہت سی بلائیں آئیں گی، بہت سی چیزیں آئیں گی جو تمہیں اس سے روکنے کی کوشش کریں گی، لیکن یاد رکھو کہ اگر تم ڈر گئی اور رک گئی تو تمہارا یہ چلا ادھورا رہ جائے گا اور تمہاری اپنی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اگر تم یہ چلا کرنا چاہتی ہو تو تمہارا یہ 3 دن کا چلا ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ کیا اس 3 دن کے میرے چلے کے بعد شاہ نواز کا عمل ٹوٹ جائے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس نے کہا شاہ نواز پہ جو عمل ہوا ہے وہ اس قدر آسانی سے ٹوٹنے والا عمل نہیں ہے، اس کے اوپر جو عمل ہوا ہے وہ اس قدر آسانی سے ٹوٹنے والا عمل نہیں ہے، اس لیے یاد رکھو یہ صرف ابتدا ہے۔ جب تم وہ 3 دن کا چلا کر لو گی تو تیسرے دن ایک سیاہ کالی بدروح شکل چڑیل حاضر ہوگی، جو کہ اندھیرے میں دکھائی بھی نہیں دیتی، شاید تم اسے اس کی آنکھوں اور دانتوں سے پہچان پاؤ گی۔ قبرستان جس جگہ تم یہ چلا کرو گی وہاں پر بہت زیادہ اندھیرا ہوگا، لیکن تیسرے دن جب یہ چڑیل حاضر ہوگی تو یہ چڑیل تم سے کہے گی کہ تم نے اسے کیوں بلایا ہے، اور تم بتاؤ گی کہ تم اس چڑیل کے ساتھ ایک جسم 2 جان ہونا چاہتی ہو۔ تو وہ کہے گی کہ کیا تم ایک جسم 1 جان 2 جان ہونے کے لیے تیار ہو؟ تو تم نے کہنا ہے ہاں میں ایک جسم 2 جان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ وہ 3 مرتبہ تم سے یہی سوال پوچھے گی، پھر اس کے بعد وہ تمہیں کہے گی کہ ٹھیک ہے، جس کڑے میں تم کھڑی ہو اور یہ چلا کاٹ رہی ہو اس کڑے سے باہر نکلو۔ تم جیسے ہی اس کڑے سے باہر نکلو گی ہم ایک جسم 2 جان ہو جائیں گی۔ جب وہ یہ بات تم سے کرے گی تم نے اس کڑے کو توڑ کر اس کے کہے پہ باہر آ جانا ہے۔ جب تم باہر آؤ گی تو وہ تمہارے اندر سما جائے گی۔ وہ ایک کالی بدروح ہے، ایک کالی چڑیل ہے جو تمہارے وجود پر قبضہ کر لے گی۔ اس کے بعد تمہارا اگلا پروسیجر شروع ہوگا۔ اس کے بعد تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ باتیں سن کر میں ڈر گئی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک کمزور عورت اور یہ عامل صاحب مجھے اس قدر سخت چلا بتا رہے ہیں، اور پھر اس چلے کے اختتام پر ہونا کیا تھا کہ اس بدروح یا چڑیل کو مجھے اپنا جسم دینا تھا۔ ہم ایک جسم 2 جان ہو کے اپنی زندگی گزارتے، پتہ نہیں اس کے بعد کیا مراحل تھے یا کیا کرنا تھا۔ بہرحال یہ چیزیں مجھے بڑی سخت نظر آ رہی تھیں۔ میں نے عامل بابا سے کہا کہ عامل بابا ایسا ممکن نہیں ہے، میں ایک عورت ہوں، میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں، اور مجھے تو آپ کوئی ایسا تویز بتائیں، کوئی روحانی وظیفہ بتائیں جس سے میں اپنے شاہ نواز کو ہوش میں لا سکوں، کچھ کر سکوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر اس نے ایسے ہوش میں آنا ہوتا یا اس کا کوئی روحانی وظیفہ ہوتا تو 3-4 دن تو ہو گئے ہیں، تم بھی کچھ آیت الکرسی
کل کوئی ایسی چیزیں پڑھ کر اس پہ پھونک رہی ہو، لیکن یہ اس کا علاج نہیں ہے۔ میں نے کہا لیکن یہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ یہ توڑ ہے کالے علم کا۔ اس نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن کالے علم کے ذریعے علیحدہ علیحدہ ہیں تو توڑ بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس عمل کو توڑنے کے لیے تمہیں اس کالی بدروح کو بلانا ہوگا، اس چڑیل کو اپنا جسم دینا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اگر ایسا کر بھی لیتی ہوں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے کہا جب تم اس چڑیل کو اپنا جسم حوالے کر دو گی تو پھر تم میرے پاس یہاں واپس آؤ گی اور میں تمہیں اگلی بات بتاؤں گا۔ یہ یاد رکھو کہ تمہاری شہنواز کو ٹھیک کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں اپنے شوہر سے محبت ہے اور تم اسے واپس صحیح سلامت دیکھنا چاہتی ہو تو اس کے لیے تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں کہوں گا۔ ان باتوں کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر کے آ گئی اور پھر فاطمہ بی کو میں نے لیا اور میں ہاسپٹل آ گئی۔ میں ہاسپٹل اس لیے آئی تھی کہ مجھے کچھ رپورٹیں وغیرہ جو ہیں وہ لینی تھی، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ شوہر کو تو میں گھر لے کے جا چکی تھی۔ اب گھر میں ہی بیٹھ کر کے میں اس کا جو بھی علاج تھا وہ کرنے لگی، جو بھی دوائی تھی دینے لگی، لیکن اس کو کوئی ہوش نہیں آ رہا تھا، وہی کیفیت تھی۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں نے اور نوٹس کی کہ اس کا جسم ہلکا ہلکا نیلا پڑتا جا رہا ہے، یعنی پاؤں کے انگوٹھوں سے یہ کام شروع ہوا اور اب اس کی پنڈلیوں تک یہ کام پہنچ چکا تھا کہ اس کا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ یہ شاید اس بات کی علامت تھی کہ اگر اس کے سر تک یہ نیلا رنگ پہنچ گیا اور اس کا سر تک نیلا ہو گیا تو شاید اس کی جان کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے فاطمہ بی سے اس بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھے کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، عامل بابا جو بھی کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، تمہیں اس کی بات مان لینی چاہیے تھی، وہ جو بھی کہتا تمہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا فاطمہ بی آپ کو نہیں معلوم، وہ جو مجھے کام بتا رہا ہے میرے لیے وہ کام کرنا بے حد مشکل ہے۔ اب فاطمہ بی نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر تم وہ کام نہیں کر سکتی، تمہیں ایسا کام کرنا مشکل دکھائی دے رہا ہے تو تم نہ کرو بھئی، اب کیا کہہ سکتے ہیں، زبردستی تو ہو نہیں سکتی۔ فاطمہ بی کا بڑا عقیدہ تھا اس عمل پر، اور مجھے جو باتیں اس نے بتائی تھیں میرے بارے میں وہ بھی درست تھیں، شہنواز کے بارے میں بھی اس نے جو کچھ مجھے بتایا تھا وہ بھی سارا کچھ درست تھا۔ اور اب ان تمام باتوں کو جانتے ہوئے مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دن رات میں اسی بات کو لے کر کے پریشان تھی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ ادھر وہ جو نیلے رنگ کی سیاہی تھی وہ اس کے جسم میں پھیلتی چلی جا رہی تھی، اور اب تو اس کی پوری ٹانگیں اس بات میں کور ہو چکی تھیں، اب باقی کا دڑ ہی بچا تھا، یعنی آدھا دڑ اس کا کور ہو چکا تھا اور آدھا دڑ اس کا باقی تھا۔ میں نے دنوں کا حساب لگایا تو تقریباً 15 دن بنتے تھے کہ 15 دن میں اس کا وجود آدھا کور ہو چکا تھا۔ مجھے عامل بنگالی نے بھی بتایا تھا کہ یہ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی جان بھی جا سکتی ہے اگر اس عمل کا توڑ نہ کیا گیا۔ میں اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی، اسی لیے تو میں نے بھاگ کر کے شادی کی تھی، اپنی خاندان والوں سے دشمنی مول لی تھی، اور میں اپنے والدین سے رابطے میں تھی اور وہ بھی اپنے والدین سے رابطے میں تھا، لیکن خاندان دونوں کے ہی دشمن تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جس شخص کے بارے میں مجھے عامل نے بتایا تھا کہ وہ مجھے چاہتا تھا اور وہ مجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن میں نے گھر سے بھاگ کے اور شہنواز سے شادی کر کے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ مجھے اس شخص کے بارے میں تھوڑا تھوڑا اندازہ تو تھا کہ وہ کون ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت میں کھل کر کسی پر الزام نہیں لگا سکتی تھی۔ عجیب سی کشمکش تھی جس میں میں گرفتار ہو چکی تھی، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ بہرحال کافی دنوں کی سوچ بچار کے بعد اور اپنے شوہر کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ میں عامل کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کروں گی۔ مجھے اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے اگر اپنی جان بھی داؤ پہ لگانی پڑی تو میں لگاؤں گی،
یہی بات سوچ کر میں نے ایک دفعہ پھر فاطمہ بی سے کہا کہ مجھے ایک دفعہ پھر بنگالی بابا کے پاس لے چلیے۔ اس بار میں بنگالی بابا کے پاس گئی اور میں نے وہ سب کچھ کرنے کی حامی بھر لی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم اماوس کی رات آنے کا انتظار کرو، جو کہ اب سے 3 دن بعد ہے، کیونکہ یہ چلہ تمہیں اماوس کی رات کو ہی شروع کرنا ہے۔ بہرحال میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔